بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں، مصر کی پوری ذمہ داری میری ہے۔ مجھے مصر کے بازار کا دورہ کرنا چاہیے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ بازار کے اندر سب ٹھیک طریقے سے کام چل رہا ہے، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی، کوئی تاجر خراب مال تو فروخت نہیں کر رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھیس بدلا، تاجر والے کپڑے پہنے، اپنا حلیہ تاجروں والا بنایا اور مصر کے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے وہ مسالہ جات کی دکان پر کھڑے ہوئے، آہستہ آہستہ پورے مصر کے بازار کا چکر لگایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بازار گھومنے کے بعد ایک گلی کی نکر پر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو بے انتہا خوبصورت تھا۔ جو شخص اس نوجوان کو ایک دفعہ دیکھتا تو لازمی پلٹ کر دیکھتا۔ اس نوجوان کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سوچنے پہ اس وقت مجبور ہوئے جب انہوں نے اس نوجوان کو جوتے مرمت کرتے ہوئے دیکھا۔ حیرانگی کی بات اس سے بھی زیادہ یہ تھی کہ جب وہ نوجوان آیا اس کے پاس فوراً گاہک آ گئے۔ جب اس نوجوان نے سونے کے 2 سکے کما لیے تو دکان بند کر کے چلا گیا۔ اگلے دن پھر جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بازار کا دورہ کیا، پھر اسی گلی کے نکر پر کھڑے ہو گئے۔ وہ نوجوان اس دن بھی آیا، 2 سونے کے سکوں کا کام کیا اور چلا گیا۔ تیسرے دن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو بغور دیکھا، اس دن بھی اس نے 2 سکے کمائے اور چلا گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تجسس ہوا کہ آخر یہ نوجوان 2 سونے کے سکوں سے زیادہ کام کیوں نہیں کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس خوبصورت نوجوان کے پیچھے پیچھے گھوڑے سے اتر کر پیدل چلنے لگے۔ وہ نوجوان خوبصورت لڑکا سب سے پہلے ایک تندور پر گیا، اس نے 4 روٹیاں خریدیں، روٹیاں لے کر وہ ایک کٹیا کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھا اور اس کے پیچھے چلے گئے۔ پہلے آپ نے سوچا کہ سیدھا اندر چلا جاتا ہوں، دعا سلام کرتا ہوں، پھر تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور ایک سوراخ سے اندر دیکھا تو اندر ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ اس نوجوان نے سب سے پہلے اندر جا کر اپنے ہاتھ دھوئے، پھر ان دونوں بوڑھے مرد اور عورت دونوں کو پانی پلایا۔ وہ روٹی جو وہ تندور سے لے کر آیا تھا ان کو پیش کی۔ جو روٹی کے ٹکڑے بچے تھے وہ اس نے خود کھا لیے اور روٹیاں اس نے سنبھال کر رکھ دیں جیسے وہ شام کو کھائی جائیں گی۔ یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی ایک سوراخ سے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نوجوان فارغ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے باہر بلایا۔ اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ میں تو اسے کچھ سوال کروں گا، اس کے جوابات چاہیے۔ اس نوجوان نے کہا ضرور جواب دوں گا۔ پہلا سوال یہ تھا، یہ کون لوگ ہیں؟ نوجوان نے جواب دیا یہ میرے ماں باپ ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ تم صرف سونے کے 2 سکوں کا کام ہی کیوں کرتے ہو جبکہ تمہارے گاہک دوسری دکان پر چلے جاتے ہیں؟ تم اگر چاہو تو کافی دولت کما کر اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ اس پر نوجوان نے کہا اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں وہ راز ہی تو جاننا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے کہا کہ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا وزیر بننے کے لیے کافی مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے لگا، کئی طرح کی تعلیم حاصل کی کہ کسی طرح میں صلاح الدین ایوبی کا وزیر بن سکوں۔ ایک دن میں جمعے والے دن امام صاحب کی تقریر سن رہا تھا۔ انہوں نے تقریر کے دوران ایک بات کی، مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ تب سے میں نے یہ موچی کا کام شروع کیا۔ ہمارے روزانہ کے 2 سکوں کے برابر خرچہ ہے، میں صرف وہ کما لیتا ہوں اور اپنے والدین کا خیال رکھتا ہوں۔ ان کی خدمت کرنے میں مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں نے وزیر بننے کا خواب چھوڑ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نوجوان کو بتایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، تم اب سلطان صلاح الدین ایوبی کا وزیر بن جاؤ گے۔ نوجوان نے جواب دیا مجھے اب وزیر نہیں بننا، میں صرف اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، روزانہ کا خرچہ جوتے مرمت کر کے پورا کر لیتا ہوں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے نوجوان سے پوچھا کہ تم نے اپنے سلطان کو دیکھا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آپ کا سلطان تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاؤں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نوجوان کو کہا ماں باپ کی خدمت کا صلہ دیکھو کہ وقت کا سلطان تمہارے دروازے پر موجود ہے، وزیر بننے کی تمہاری خواہش پوری ہو رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو کام 1 مہینے کے اندر اندر سمجھا دیا۔
اب ان کے حالات بہترین ہو گئے، وہ نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت میں ہوتا اور نوکری بھی کرتا۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔